طبیعت جو ان کی بہت ہی بھلی تھی، شریعت طریقت میں بالکل ڈھلی تھی۔ یہ وہ شمع تھی جس نے مکے کو چھوڑا، خدا کے لیے سوئے طیبہ چلی تھی۔ ابو بکر کی بیوی ماں عائشہ کی محمد کے خوش دامن بھی ملی تھی۔ گھرانے کا ہر فرد روشن دیا تھا، منور مدینے کی ہر ایک گلی تھی۔ نبی نے انہیں قبر میں خود اتارا تو چہرے پہ اس دم بہت بے کلی تھی۔ یہ کس شخصیت کی ہیں باتیں؟ ہے یہ ام رومان جو رب کی ولی تھی، سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاندانی پس منظر کی اگر بات کریں تو ان کا نام زینب تھا، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام داد تھا، لیکن ام رومان کا لقب نام پر ہی غالب آ گیا۔ وہ اپنے اسی لقب سے مشہور و معروف ہوئیں۔ والد کا نام عامر بن عویمر تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ام رومان کی شادی حارث بن سنجرہ کے ساتھ ہوئی، جن کا اپنی قوم میں بہت بلند مقام اور مرتبہ تھا۔ ام رومان نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام طفیل بن حارث رکھا گیا۔ یہ خاندان جزیرہ عرب کے سادات نامی مقام پر قیام پذیر تھا۔ پھر حارث اپنے اہل خانہ کو لے کر روانہ ہوئے اور مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اس دور میں یہ قانون تھا کہ جو بھی باہر سے آ کر مکہ میں رہائش اختیار کرتا، قیام پذیر ہونا چاہتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقامی زعما میں سے کسی کو اپنا حلیف بنائے تاکہ اسے کسی کی کفالت میسر آ سکے، وہاں آسانی سے گزر بسر ہو سکے۔ حارث نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کفیل بنایا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے۔ حارث کا خاندان کو مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کیے ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ام رومان کا رفیق حیات، جس پر بھروسہ کیے ہوئے زندگی بسر کر رہی تھی، وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اور جزیرہ عرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی تھی، اور یہ آج بھی کرنا چاہیے۔ ہم سیرت صحابیات میں یہی چیز سیکھیں گے کہ کس طرح وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی کو گزارتے تھے۔ دین کے کام کے لیے ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک مرد محرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دین کے کام کے لیے ایک ایسی ایمان والی بیوی کا ہونا ضروری ہے جو ایمان کے اس پیغام کو، اسلام کے اس پیغام کو ساتھ لے کر دور دور تک پھیلانے والی بن جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور صحابیات نے طلاق ہوئی یا بیوگی ہوئی، فوراً شادی کی، نکاح کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دین کا کام جاری و ساری رہے، محرم کے ساتھ دین کے کام کو کرنا آسان اور امت محمدیہ میں اضافہ ہو۔ تو جزیرہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ شادی کرنے میں جلدی کی جاتی۔ یہ طرز عمل مرنے والے کی عزت و تکریم کے پیش نظر اختیار کیا جاتا۔ اس طرح میت کے خاندان کو سہارا مل جاتا، بیوہ کی زندگی پرامن بسر ہونے لگتی، اور اسی معاشرتی رواج کے مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام رومان کے ساتھ شادی کر لی، اور اس شادی کے نتیجے میں عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔